آج کی دونوں سٹوریز میری لکھی گئی ساری سٹوریز میں سے شاید سب سے زیادہ ڈسٹربنگ اور ہارر سے بھرپور ہونے والی ہے۔ پہلی سٹوری ایک ایسے بدقسمت ڈرائیور کی ہے جسے ہائی وے 66 کی سب سے خوفناک جگہ پر ٹرک روکنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس رات وہاں موجود مخلوقات نے اچھائی کا بدلہ دینا تو دور، اس کا ایسے حشر کیا کہ کسی ٹرکر نے دوبارہ اس ویرانے میں ان مخلوقات پر بھروسہ کرنے کا سوچا تک بھی نہیں۔ دوسری کہانی ایک ایسے ٹرکر کی ہے جو رات کے 1 بجے لکڑی کے بھاری لوڈ کے ساتھ ان اندیکھی مخلوقات میں جا پھنسا۔ ٹرک سے باہر تو موت منڈلا ہی رہی تھی، مگر کیبن کے اندر جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ اتنا بھیانک تھا کہ آج تک کے کسی بھی ڈرائیور نے اپنی بھیانک موت کے لیے اتنا سوچا تک بھی نہیں۔ تو بنا کوئی وقت ضائع کیے میں بتاتا چلوں، یہ ہماری ٹرکنگ سیریز کی 10ویں ایپیسوڈ ہے، تو اگر آپ نے ابھی تک اس پلے لسٹ کو چیک آؤٹ نہیں کیا تو ایک نظر اس پر ضرور ڈالتے جائیے گا۔ تو چلیے آج کی سٹوریز کی طرف بڑھتے ہیں۔ 90s کا زمانہ بڑا ہی یاد آتا ہے۔ ہم کہیں بھی جا سکتے تھے، کچھ بھی کر سکتے تھے، اور کسی کو کانوں کان خبر تک بھی نہیں ہوتی تھی کہ ہم کہاں اور کیا کر رہے ہوں گے۔ اس وقت کے سیل فون آج والوں جیسے نہیں تھے، نہ سوشل میڈیا، نہ جدید کیمرے، نہ ہی کوئی جی پی ایس جو تمہارے ہر موو کو ٹریک کر رہا ہو۔ دنوں، ہفتوں، حتیٰ کہ مہینوں کے لیے غائب بھی ہو جاتے تھے، تب بھی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ یہی چیز مجھے سب سے زیادہ پسند ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ ڈراتی بھی تھی۔ میرا 90s کا زیادہ تر وقت روڈوں پر ہی گزرا تھا، گھاٹ گھاٹ کے پانی پیے، طرح طرح کے ٹرپس لگائے، بس ایسی زندگی گزاری تھی جو کسی کی بھی آئیڈیل ہوتی ہے۔ اپنے قصے سنانے بیٹھوں تو شاید دن گزر جائیں، مگر میں ادھر صرف اس رات والا واقعہ سناتا ہوں جسے بھولنے کی کوشش کون سے دن میں نے نہیں کی۔ اس رات جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا شاید ہی کسی ٹرکر نے کہیں ڈائنر پر بیٹھ کر سنایا ہو۔ وہ ہائی وے 66 پر ایک عام سی رات تھی۔ میں اپنا پرانا لانگ نوز ٹرک لیے ڈیلیوری کرنے جا رہا تھا۔ اس رات چاند پوری آب و تاب میں تھا، باہر کی ٹھنڈی ہوا کچھ دیر پہلے ہونے والی بارش کے آثار بتا رہی تھی۔ مجھے ڈرائیونگ کرتے ہوئے 8 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا تھا۔ تھکاوٹ کسی مکڑی کی طرح میرے جسم پر دوڑی چلی آ چکی تھی، لیکن میں اسی کوشش میں تھا کہ آدھی رات تک اپنا زیادہ تر سفر کھینچ لوں۔ اس رات سوائے میری پلے لسٹ والے سانگز کی آواز کے جو کہ مدھم سی پیچھے سے آ رہی تھی، باقی انتہا کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میری گھڑی نے آدھی رات کو کراس کیا، میں نے ہائی وے کے پاس ایک ریسٹ ایریا میں اپنا ٹرک روک لیا۔ اس رات وہاں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں نے کھانے کا آخری نوالا لیتے ہی تھوڑی دیر سونے کے لیے سیٹ پر سر رکھا۔ میں تھوڑی دیر سو کر یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ ابھی میری نیند لگی ہی تھی کہ ایک آواز سنتے ہی میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میری ونڈو پر شاید کسی نے زور سے ناک کیا تھا۔ رات کے 1 بجے میں یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کوئی سیکیورٹی گارڈ یا دوسرا ٹرکر ہوگا، مگر میری ملاقات ونڈو کے باہر کھڑے ایک سائے سے ہوئی۔ کم از کم پہلی نظر میں تو مجھے یہی لگا تھا۔ اندھیرے میں کھڑے اس کا چہرہ اس کی ہوڈی کی وجہ سے مجھے آدھا ہی دکھائی دے رہا تھا۔ میری چھٹی حس مانو چیختے ہوئے بولی، یہاں سے نکل جاؤ، مگر میں نہیں جانتا اس رات مجھے کس چیز نے وہاں روکے رکھا تھا۔ میں ہلکا سا شیشہ نیچے کرتے ہوئے ابھی اسے صحیح سے دیکھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ وہ بول اٹھا، سنو، میری کچھ مدد کر دو گے؟ اس کا سانس پھولا ہوا اور آواز مانو ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ میں نے ونڈو کے پاس ہوتے ہوئے پوچھا، تمہیں کیا چاہیے؟ کچھ مائلز آگے میری کار خراب ہو گئی ہے، اس کے لیے پچھلے کتنی دیر سے چلتا، مدد کے لیے میں یہاں تک آ پہنچا ہوں، مجھے وہیں تک واپس چھوڑ دو گے؟ اس کے مدد کے سوال نے مجھے کچھ سوچ میں ڈال دیا۔ رات کے اس حصے میں شاید ہی کوئی نیک دل ہوتا جو فوراً ہاں کر دیتا۔ میں نے ایک نظر آس پاس گھمائی، ہر چیز تاریکی میں چھپی ہوئی تھی۔ مجھے تھوڑا سا ڈر لگنے لگا کہ نہ جانے سامنے کھڑا انسان بھی ہوگا یا کوئی اور مخلوقات، مگر بڑی دیر کی الجھن کے بعد میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ اس کے اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے ابھی تک میں نے اسے مکمل صحیح سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ ٹرک پر، میں نے کھڑکی کھولتے ہوئے کہا، مگر جیسے ہی وہ ٹرک پر چڑھا ایک ہوا کا ایسا ٹھنڈا جھونکا آیا جیسے وہ کوئی طوفان سے نکل کر آیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی گندھ بھی پھیل گئی، لوہے کی اسمیل، یا جیسے کسی نے لوہے کو گرم کیا ہو میرے ٹرک میں۔ میرا نام کریم ہے، اور تمہارا؟ میں نے خاموشی کو توڑنے کے لیے اس سے پوچھا۔ مجھے سیم کہہ لو، اس کی آواز بھاری اور مدھم سی تھی۔ میں نے ٹرک سٹارٹ کیا اور دوبارہ ہائی وے پر نکل پڑا۔
तो तुम्हारी कार एग्जैक्टली किस जगह ख़राब हुई थी? मैंने बातचीत जारी रखने के लिए उससे पूछा। रूट 66 पर पुराने होटल के पास। सैम ने अंधेरी की जाने मुसलसल निगाहें गाड़े हुए कहा। उसे जानते हो, वही होटल जो बहुत सालों से रातों को बंद पड़ा रहता है। मैंने फौरन निगाह उसकी जानिब घुमाई। वो होटल इस पूरे राउट की सबसे खौफनाक जगह मानी जाती थी। लोकल कहते थे वहाँ कुछ है, कुछ ऐसी मखलूक़ात जो कम से कम इंसानों को तो हरगिज़ पसंद नहीं करती थी। लेकिन मैंने ऐसी अफवाहों पर कभी तवज्जो नहीं दी थी। मैं जानता हूँ उस जगह को, मैंने जवाबन कहा। वैसे हुआ क्या है आपकी कार को? मैं वहीं से गुजर रहा था कि मेरी कार अचानक बंद हो गई। मैंने सोचा शायद आगे होटल तक पहुँच जाऊँगा, मगर इतना कहते ही सैम सोचों में गुम हो गया। मैंने जब बहुत देर तक उसका जुमला मुकम्मल होते नहीं देखा तो पूछा, तुम ठीक हो? मैंने उसकी जर्द होती रंगत को देखकर परेशानी से पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी आंखों में फैला खौफ मैंने महसूस कर लिया था, ऐसे जैसे उसे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था जो मेरी नज़रों से फ़िलहाल ओझल था। वो बस अजीब सी यादों में खो गया था। उस खामोशी में गुजरता एक एक मिनट घंटों जैसा महसूस हो रहा था। मेरे ट्रक की हेडलाइट्स सामने बल खाते रोड को रोशन कर रही थी। आसपास गुजरते पेड़ मानो हमें झुककर अपने अंदर लेने को तुल रहे थे। जितना हम आगे बढ़ते जा रहे थे, माहौल उतना ही तेज़ी से बदलता जा रहा था। हवा ठंडी से ठंडी, जबकि अब धुंध मेरे सामने का सारा मंजर आहिस्ता आहिस्ता निगलती जा रही थी। मैंने रोड के आसपास नज़र दौड़ाते हुए कहा, तुमने कहा था तुम्हारी कार होटल के आसपास ख़राब हुई। मुझे लगता है हम अब उसके पास ही कहीं हैं। सैम मुझे देखते हुए थोड़ा सा घबराया, मगर फिर बगैर कोई जवाब दिए दोबारा बाहर की ओर देखने लगा। मुझे उसका ये रवैया थोड़ा अजीब लगा। मैंने एक निगाह अपनी कलाई पर बांधी घड़ी पर घुमाई। 1:23। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, ऐसे जैसे कुछ होने वाला था। रात के इस पैर किसी अजनबी के साथ पूरे रूट की सबसे भयानक जगह पर होना आसान नहीं होता। मेरे अब डर से जिस्म के बाल तक खड़े होना शुरू हो गए थे। थोड़ी ही आगे मुझे अंधेरे में होटल दिखाई देने लगा। पुरानी बिल्डिंग, टूटे हुए शीशे और होटल का पुराना ओपन 24 आवर वाला बोर्ड अब के धुंध में बंद हो चुका था। इन दिनों उसे सिर्फ दिन को ही चंद घंटे सर्विस के लिए खोलते थे। ये आ गया होटल, मैं तुम्हें यहीं उतार देता हूँ, मैंने ट्रक स्लो करते हुए कहा। सबर, सैम ने अचानक कहा, क्या तुम मेरे साथ अंदर तक आओगे? मुझे अकेले में थोड़ा डर लग रहा। मैं होटल की जानिब देखकर थोड़ा घबराया, मगर अब के मेरे पास इनकार की कोई माकूल वजह नहीं बची थी। ठीक है, एक ड्रिंक लेते हैं और फिर मैं निकल जाऊंगा, मैंने उकताए हुए लहजे में कहा। हम दोनों ट्रक से उतरे और होटल की जानिब बढ़े। सामने शायद होटल इस टाइम तक बंद हो चुका था, इसलिए मुझे सिवाय एक छोटी सी रोशनी के अलावा कुछ दिखाई न दिया। मेन एरिया तो लाख था, मगर सामने अंदर हाल में कुछ ड्रिंक्स वगैरह वाली मशीनें लगी हुई थी। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, एक अजीब सी गंध हमारे नाक से टकराई, जैसे ये जगह बरसों से बंद पड़ी हो। धूल से अटी मट्टी की बू। मैंने पास लगे सारे बटन इकट्ठे प्रेस किए तो एक सुर्ख मध्यम सी रोशनी वाले बल्ब के अलावा कुछ रोशन नहीं हुआ। वो रोशनी तो माहौल को और ज़्यादा खौफनाक बनाकर पेश करने लगी। जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा था, मेरा दिमाग बढ़ते हुए खौफ को महसूस कर रहा था। दीवारें फैमिलीज़ की धुंधली तस्वीरों से भरी पड़ी थीं। वक्त के साथ साथ उनके मुस्कुराते चेहरे धूल में गुम हो रहे थे। कुछ था वहाँ अजीब सा। मैं पहले भी ऐसे कई होटल पर रुक चुका था, मगर कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। खैर, मैंने एक ड्रिंक उठाया और कुर्सी खींचकर बैठने ही वाला था कि मेरी नज़र सैम पर पड़ी, जो खिड़की के बाहर अजीब नज़रों से देख रहा था। हे, तुम ठीक हो? मैंने पूछा। हाँ, बस मुझे 1 मिनट दो। ये सुनते ही मैं वापस पलटा और अपनी जगह आ बैठा। सैम का बिहेवियर ऐसा था जैसे उसने कुछ खो दिया था, कीमती सा कुछ, शायद किसी अपने को कुछ अरसा पहले ही, जिसके गम से वो अभी तक सही तरह से निकल ही नहीं पाया था। अभी मैं उसी साइड देख ही रहा था कि मुझे लगा जैसे कोई मेरी दाईं जानिब खड़ा है। मैंने फौरन से उसी साइड देखा, मगर रोशनी में हरकत करते चंद सायों के मुझे कुछ दिखाई न दिया। सैम, मैंने पुकारा, मगर आगे से कोई जवाब नहीं आया। आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
مجھے بے چینی ہونے لگی تھی. میں نہیں جانتا تھا کہ ہم ایسے خوفناک ماحول میں کیوں آ بیٹھے تھے. وہ یہی ہے، اس نے جواب دیا. وہ ہمیشہ سے یہی موجود تھے. وہ کون؟ میں نے کنفیوز ہوتے ہوئے سیم سے پوچھا. سیم میری جانب گھوما. اس کی آنکھوں میں اب عجیب سا خوف مجھے دکھائی دے رہا تھا. وہ جو یہاں مر گئے تھے، انہوں نے اس جگہ کو ابھی تک نہیں چھوڑا. اچانک ہوٹل کا ٹمپریچر ایک دم سے بدلنے لگا، یہاں تک کہ میں اپنا سانس بھی سامنے دھند میں جاتا ہوا محسوس کرنے لگا. یہ کوئی مذاق کا وقت نہیں ہے سیم، بس چلو یہاں سے ٹرک کی طرف. لیکن جیسے ہی میں گیٹ کے پاس پہنچا، گیٹ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک جھٹکے سے بند ہو گیا. میں ایک دم سے پیچھے ہٹا اور سیم کی طرف دیکھنے لگا. اس کی حالت ابھی تک ویسی ہی تھی، گمسم سی. وہ دیکھو، سیم چلایا ہوٹل کے ایک کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے. میں نے اس کی انگلی کے ساتھ اسی سائڈ جب دیکھا، وہ سچ میں وہیں موجود تھے، اندھیرے میں دھندلے سے ہماری اور بڑھتے ہوئے. ان کے جسم اب کے واضح ہوتے جا رہے تھے، چہرے مڑے ہوئے، منہ کھلے ہوئے، بغیر کسی آواز کے چیختے ہوئے. میرا خون جمنے لگا. میں نے ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اس سے پہلے کہ وہ ہمارے بالکل قریب آتے، باہر نکلو، میں اپنی پوری طاقت سے سیم کی طرف چیختے ہوئے سامنے کے دروازے کی اور لپکا. میں نے دروازہ کھولنا چاہا، پر شاید وہ اب کے جام ہو چکا تھا. یہ آخر کھل کیوں نہیں رہا؟ میری بے چینی صاف ظاہر تھی. وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے نہ نکلیں. سیم نے سرگوشی کی. اس کی آنکھوں سے نکلتے بے بسی کے وہ آنسو میں مدھم روشنی میں بھی دیکھ رہا تھا. ہم یہاں پھنس گئے ہیں، انہی کی طرح ہمیشہ کے لیے، سیم بڑبڑایا. وہ سائے ہماری اور بڑھنے لگے. ان کی سرگوشیاں حال میں گونجنے لگی. میں اب صاف سن سکتا تھا کیسے وہ مرے تھے، کیسے وہ گم اور کیسے وہ یہاں ٹریپ ہوئے تھے. سب کچھ جو وہ سرگوشیوں میں بول رہے تھے. یہ حال ان کا قبرستان تھا. شاید ڈرائیور اسی لیے اس جگہ سے اتنا خوف کھاتے تھے. میں نے ان کی بات نہیں مانی تھی، اور اب شاید میں بھی انہی میں سے ایک بننے والا تھا. اسی گہما گہمی میں میں نے سیم کا ہاتھ پکڑا اور اسے جلدی سے کچن کی اور لے جانے لگا. ہمیں ایک دروازے سے دوسرے دروازے میں بڑھے چلے جا رہے تھے کہ شاید باہر نکلنے کا کوئی راستہ مل جائے. میں کسی ونڈو کی تلاش میں تھا، مگر ہر ونڈو تو جیسے برسوں سے بند پڑی تھی، یا شاید اب کے بند ہو گئی تھی. کریم، سیم چلاتے ہوئے بولا، وہ آ رہے ہیں. میں نے کچن میں پیچھے کی اور دیکھا. وہ ہوا میں دھوئیں کی طرح ہمارا پیچھا کرتے آ رہے تھے. وہ جانتے تھے کہ ابھی ہم تھک ہار کر کوشش چھوڑ دیں گے، اسی لیے وہ ایک طرح سے ہمارے ساتھ کھیل کھیل رہے تھے. اسی اثنا میں نے سیم کا ہاتھ پکڑا، سامنے کے ایک ڈور کو زور سے دھکا دیا. وہ کھول تو گیا، مگر باہر کی اور نہیں، بلکہ ایک پرانے اسٹوریج روم میں. میں نے جلدی سے دروازہ اندر سے بند کر دیا. میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. روم کے باہر ان کی سرگوشیاں مجھے صاف محسوس ہو رہی تھی. ہر آتا لمحہ ان کی آوازوں کو تیز کرتا جا رہا تھا. ہماری موت اب صاف تھی، بس کیسے مرنا تھا یہ طے ہونا بھی باقی تھا. اب ہم کیا کریں گے؟ سیم تقریباً روتے ہوئے بولا. وہ ایسے نہیں رکنے والے، ہمیں کوئی راستہ تلاش کرنا ہوگا، مگر جلدی. میں روم کی چاروں اور نظر گھماتے ہوئے بولا. میری آنکھیں اوپر ایک چھوٹی ونڈو پر جا رکیں. وہ تھوڑی اونچی تھی، مگر ہمارے لیے وہ امید کی آخری کرن بن سکتی تھی. میں تمہیں اوپر اٹھاتا ہوں سیم، جلدی کرو. سیم میرے کندھے پر پاؤں رکھے اسے زور زور سے کھولنے لگا. آخر بہت تگ و دو کے بعد وہ ونڈو کھل گئی. سیم اب جاؤ جلدی سے، میں چیخا. ونڈو کے کھلتے ہی وہ بھوت بھی اب کمرے میں آنے لگے. ان کی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرانے لگی. سیم کے گزرتے ہی میں جمپ لگا کر ونڈو سے باہر کود آیا. باہر خشک گھاس پر گرتے ہی ہم نے اندر کی اور دیکھا. وہ کھڑکی میں موجود تھے. اب کے ایک ایک کر کے وہ سب وہاں جمع ہو رہے تھے. ہم ٹرک کی اور بھاگتے ہوئے انہیں اکٹھا ہوتا دیکھتے جا رہے تھے. جیسے ہی ہم ٹرک میں چڑھے میں نے چابیاں نکالی. کانپتے ہاتھوں کی وجہ سے وہ میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے گر گئی. میں نے دوسری بار تیزی سے چابی لگائی. ہمارا ٹرک سٹارٹ ہو گیا. اب ادھر ایک بھی لمحہ رکنا ہمارے لیے محال تھا. ٹرک کی بڑھتی اسپیڈ میرے پھولے سانس میں کمی لا رہی تھی.
پیچھے کے مرر میں ان کے دھوئیں جیسے جسم میں ونڈو کے پاس کھڑے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ باہر نکلی آنکھوں سے میں روڈ کی اور دیکھتے ہوئے ابھی بھی شاک میں تھا کہ یہ وہی ہائی وے ہے جس سے میں کئی بار بڑے آرام سے ریڈیو سنتے ہوئے گزرا تھا۔ مجھے وہ سب کسی بھیانک خواب جیسا لگ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں موت کے منہ سے کیسے بچ نکلا تھا۔ باقی کا سفر میں نے بے یقینی میں گزارا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر سیم ہے کون، وہ وہاں کیوں گیا تھا، کیا وہ یہ سب پہلے سے جانتا تھا؟ میں گیس اسٹیشن پر رکتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا۔ جیسے ہی میں ان سوالوں کے لیے پیچھے کیب میں سیم کی اور گھوما، وہ وہاں نہیں تھا۔ میرا کیبن خالی پڑا تھا۔ ایک خوف کی لہر مجھے ماتھے سے پاؤں تک جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرا جسم جیسے بے یقینی سے سن پڑنے لگا تھا۔ سیم، میں نے خالی کیبن میں پکارا۔ حقیقت مجھے منہ پر لگنے والے کسی مکے سے کم نہیں تھی۔ شاید سیم اس سب کے دوران میرے ساتھ تھا ہی نہیں، شاید وہ بھی انہی میں سے ایک تھا، یا شاید یہ سب میرے ذہن کی ایک امیجینیشن تھا۔ اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا تھا ہی نہیں۔ شاید اس ہائی وے نے مجھے ایک وارننگ دی تھی، مجھے بتایا تھا کہ انسانوں کی مخلوقات کے علاوہ بھی ایک اور جہاں بستا ہے یہاں۔ میں گیس ڈالتے ہی واپس ٹرک میں چڑھا، اس امید کے ساتھ کہ سیم میرے پیچھے موجود ہوگا۔ آخر میں نے اس کی ہیلپ کے لیے ہی تو یہ سب کچھ کیا تھا، شاید شکریہ ادا کرتے ہوئے، مگر ہر نئی بنتی امید شاید ٹوٹنے کے لیے ہی بن رہی تھی۔ سیم بس میری سوچ کا ایک دھوکہ تھا۔ میں سر جھکائے آنسوؤں میں اس کی اس حرکت پر سوچوں میں گم تھا۔ میں نے باہر دیکھنے کی بھی کوشش کی کہ شاید وہ میرے ٹرک سے باہر کہیں ہاتھ ہلاتا ہوا موجود ہوگا، مگر اب کہ میرے سامنے صبح کے ہلکے اجالے میں وہ ہائی وے 66 سنسان دکھائی دے رہا تھا۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو دوسری کہانی ضرور سنتے جائیے گا، وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک اور سسپینس سے بھرپور ہے۔ تو چلیے دوسری کہانی کی اور بڑھتے ہیں۔ ٹریکنگ میں آنے سے پہلے میں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ ایک میوزیشین کے طور پر گزارا تھا۔ ویسے میوزیشین نہیں جو ٹوپی میں سے خرگوش نکالتے ہیں، بلکہ ویسے جو اس دنیا اور اس دنیا کو ملانا جانتے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں جھوٹ اور حقیقت کی لائنز کو کئی بار کراس ہوتے دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں کون سا جادو سچ میں ہو رہا تھا اور کون سا جادو صرف اداکاری تھی۔ میں نے کئی ایسے شو بھی ہوسٹ کیے جہاں لوگ اپنی چکنی باتوں سے جادو کے نام پر آڈینس کو بیوقوف بناتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایسوں کو بھی دیکھا جو ایسے دروازے کھول دیتے تھے جنہیں بند رکھنے میں ہی انسانوں کی عافیت تھی۔ مجھ سے پوچھو تو شاید 1% میجیشین ہی سوئے ہوں کو جگا سکتے ہیں۔ وہ جنات تک جیسی مخلوقات کو بھی جب چاہیں بلا سکتے ہیں۔ میں ان کے درمیان ایک ہی نظر میں فرق بتا سکتا ہوں۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ کون سچ میں اور کون جھوٹ کا لبادہ اوڑے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود میں نے اسٹیج کی وہ دنیا چھوڑ دی۔ میں نے پھاڑ دی ہر وہ کتاب جس میں کسی بھی جادو یا جادوگر کا ذکر آتا تھا۔ صرف انہی روڈوں کے لیے آزادی جس کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ میں اسے ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں ڈھونڈتا رہا، مگر جو مجھے ٹریکنگ سے ملا وہ کہیں اور نہیں تھا۔ ٹریکنگ میں آنے کے بعد میں نے وہ جابز اٹھائیں جن کا نام سنتے ہی ٹرکرز ہاتھ جوڑ دیتے تھے۔ لمبی راتیں، خالی ہائی ویز، برفیلی پہاڑیاں اور سنسان ریگستان۔ ہر وہ جگہ چھانی جہاں صرف میرے ٹرک کی ہیڈ لائٹس ہی ماحول کو روشن کرنے کے لیے موجود ہوتی تھی۔ شاید ٹرکنگ بھی میرے اندر کا میجیشین ابھی تک نہیں نکال پائی تھی۔ اس سب کے بعد مجھے کسی خوفناک جگہ یا چیز سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ ہر ٹرپ پر میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ سنسان سے سنسان جگہ جاؤں، مگر میرے سامنے زیادہ تر صرف ٹرکر کی توہم پرستی ہی آئی۔ حقیقت میں کچھ بھی ویسا نہیں تھا، ہاں اس فارسٹ والی رات کے علاوہ۔ اس رات وہ سچ میں تھے میرے آس پاس، انتہائی غصے میں نے انہیں محسوس کیا تھا، سنا تھا، دیکھا تھا۔ وہ نارتھ کی سائیڈ ایک جنگل تھا۔ بوڑھے ڈرائیورز آئے دن کسی نہ کسی ڈائنر پر کھانا کھاتے ہوئے اس کے بارے میں سرگوشیاں کرتے رہتے تھے۔ کچھ تھا وہاں ایسا جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے ہائیکنگ تک پر بھی پابندی لگا رکھی تھی۔ لوگ کہتے تھے وہاں سائے دکھائی دیتے ہیں درختوں کے آس پاس۔ وہ جنگل نہ صرف ڈراتا ہے بلکہ وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے مارک کر لیتا ہے۔ وہ کانٹریکٹ لیتے ہوئے میں نے بڑا سوچ و بچار کیا تھا۔ ایک لاگنگ کمپنی کو فیکٹری کی جگہ کے لیے
درخت ہٹانے کا کام ملا تھا۔ میں بھی اسی کمپنی سے جڑ گیا تھا۔ میرے لیے وہ ایک عام سا روٹین کا کام تھا۔ ہم لوگ پچھلے ایک ہفتے سے وہاں روز کی کاٹی گئی لکڑیاں اٹھا کر نیچے کی اور لے جا رہے تھے۔ دونوں لوکیشنز کے درمیان کوئی 5 مائلز کا وہ جنگل کا راستہ تھا، مگر وہ ایسا سنسان تھا کہ چاروں طرف روشن ہو جاتے تھے۔ مجھے یاد ہے رات کے وقت ایسی تاریکی کہ خدا کی پناہ۔ زیادہ تر ڈرائیورز دن کی شفٹ میں ہی کام کرتے اور رات کو سلیپ ڈال دیتے تھے، مگر میں نہیں۔ مجھے رات کو کام کرنا پسند تھا، جب روڈ سنسان ہوتا تھا۔ کوئی کراسنگ کے لیے ویٹ نہیں، کوئی روڈ بلاکنگ نہیں، بس سیدھا جاؤ، لوڈ ڈراپ کرو اور واپس آؤ۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا جب تک کہ وہ 7ویں رات نہیں آئی۔ اس رات ایسے لگتا تھا بارش ہونے والی تھی۔ بادل دھیمی آواز سے دور کہیں گرج رہے تھے۔ میں ایک ٹرپ لگا کر دوسرے کے لیے جا رہا تھا۔ سب کچھ اس رات بہت عجیب لگ رہا تھا، جیسے سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ اب سوچتا ہوں تو سمجھ آتی ہے کہ قسمت مجھے کتنے اشارے دے گئی تھی۔ خیر، کوئی 1 بجے کے وقت میں وہ لکڑی کا وزنی لوڈ اٹھائے آدھا سفر نکال چکا تھا۔ میری سپیڈ کوئی 20 یا 30 ہی تھی کہ میرے سامنے روڈ پر اچانک سے بلی جیسی ایک مخلوق آئی۔ میں نے فوراً بریک لگانے کی کوشش کی، مگر شاید تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرے ٹرک کے بانٹ پر لگتے ہی وہ دور جا گری۔ مجھے یاد ہے وہ جیسے ہی زمین پر گری تھی اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر دوبارہ گر گئی۔ شاید اسے ٹکر بہت شدید لگی تھی۔ وہ سب اتنا جلدی ہوا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی، اور ٹرکنگ میں جانور کو ہٹ کرنا اتنی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی، مگر اس کے ہٹ ہوتے ہی مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ میں نے ٹرک روکا اور کھڑکی کھولتے ہوئے نیچے اتر آیا۔ گو کہ میں جانتا تھا میں اس کی فرسٹ ایڈ تو کر نہیں سکتا تھا، مگر پھر بھی میں اس کی طرف بڑھا۔ لیکن جیسے ہی میں وہاں پہنچا وہ چیز غائب ہو چکی تھی۔ سامنے روڈ پر سارا خون بکھرا ہوا تھا، بالوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، مگر اس کا جسم وہاں سے گم تھا۔ یہ چیز تھوڑی عجیب سی تھی۔ میرے کان کھڑے ہو گئے، میری چھٹی حس نے سگنل دینے شروع کر دیے۔ میں نے شاید کسی جانور کو نہیں مارا تھا، وہ کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ میں چونکہ ان کاموں کو جانتا تھا، اس لیے میرا دماغ فوراً سے سمجھ گیا کہ یہ صرف ایک جانور کا ہٹ نہیں تھا۔ میرا سینہ خوف سے تنگ ہونے لگا، میرا سانس پھولنے لگا، مجھے اپنے کیے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ یہ انسانی آبادی سے دور انہی کا ایریا تھا، اور اب کہ میں ان کا نقصان بھی کر بیٹھا تھا۔ بات اب آگے بڑھ گئی تھی۔ میں نے تیزی سے اپنے قدم ٹرک کی اور موڑے اور اسی سائڈ بھاگ کر ٹرک میں جا بیٹھا۔ فوراً سے کھڑکی کو لاک کیا۔ اتنی ٹھنڈ کے باوجود سٹیئرنگ کو پکڑتے ہوئے مجھے ہاتھوں میں اپنا پسینہ محسوس ہو رہا تھا۔ بہت ٹائم بعد ان کی موجودگی سے میرا واسطہ پڑا تھا۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھنے لگا ویسے ویسے ماحول میں ان کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ وہ شاید اب میرے آس پاس موجود تھے۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ شاید اتنا نہ ڈرتا، مگر میرا واسطہ ان سے پہلے بھی پڑ چکا تھا، اس لیے میں جانتا تھا کہ وہ میرے آس پاس آدم کے تھے۔ ایک خاص سی سمیل مجھے محسوس ہو رہی تھی، لوہے کے جلنے جیسی۔ ہر آتے موڑ پر میرے ٹرک میں سے آنے والی آوازیں مزید تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ میں اس راستے پر جتنا تیز چلا سکتا تھا چلا رہا تھا، لیکن وہ ایک کچی روڈ تھی اور اوپر سے لکڑی کے وزن اتنا زیادہ تھا کہ بمشکل 30 سے 40 تک ہی میرا ٹرک جا پا رہا تھا۔ اس سے اوپر جانا اپنی موت کو خود ہی دعوت دینے جیسا تھا۔ اور پھر مجھے ان کے سائے دکھائی دینے لگے، دور گھنے درختوں کے پاس میری اور مڑے ہوئے۔ ان کی شاید کوئی بستی قریب تھی، اس لیے وہ ایک ایک کر کے اب میری نظر میں آنے لگے تھے۔ ٹرک جوں آگے بڑھ رہا تھا وہ میرے قریب سے قریب تر آتے جا رہے تھے۔ ہم دونوں کو علم تھا کہ قریب ہی ڈراپ والی لوکیشن موجود تھی۔ اگر وہاں تک میں پہنچ جاتا تو میرے بچنے کے امکان بہت زیادہ بڑھ جاتے، مگر وہ یہ سب بھلا کہاں ہونے دینے والے تھے۔ ان کا نقصان ہوا تھا اور بغیر بدلہ لیے مجھے ایسے جانے دینا ان کی توہین تھی۔ جنگل اب جاگ اٹھا تھا۔ ابھی 1 کلومیٹر باقی تھا، مگر وہ بھی اب روڈ کے کنارے مجھے صاف دکھائی دینے لگے تھے۔ اتنے جلدی وہ اپنا آپ تبھی ظاہر کرتے ہیں جب انہیں کسی چیز پر شدید غصہ ہو۔ میں ان کی جلد بازی دیکھ کر سب سمجھ رہا تھا، مگر میرے بس میں نہیں تھا کہ یہاں سے اڑ کر ادھر ڈراپ والی لوکیشن پر پہنچ جاتا۔ گھڑی کا ایک ایک سیکنڈ اب میرے لیے بہت قیمتی تھا۔
हर गुजरता पल मेरे लिए जिंदगी की उम्मीद था। मगर फिर वो रोड पर आगे आने लगे, कद काठ इंसानों से कहीं ऊंचे, चेहरों पर सिवाय लाल चमकती आंखों के बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो चल नहीं रहे थे बल्कि हवा में तैरते हुए आगे बढ़ रहे थे। मेरा जिस्म कांप रहा था, दिल था कि धक धक करते हुए जैसे फट रहा था। मुझे अपना आखिरी वक्त दिखाई दे रहा था। मैं जान गया था अब किसी भी लम्हे वो मेरे करीब आने वाले थे। उनका भारीपन मैं अपने जिस्म पर महसूस कर रहा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मेरे ट्रक को रोकेंगे, इसलिए मैं मुसलसल बाहर उन्हीं पर नज़र रखे हुए आगे बढ़ता जा रहा था। मगर ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और वाली बात थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरी कैब के अंदर तक कहाँ पहुँचे थे। मुझे खतरा बाहर से ज़्यादा अब अंदर से होने वाला था। मैं वहीं बाहर ही देख रहा था कि मुझे मेरे केबिन में पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। ऊपर से मेरा ट्रक ऐसे मोड़ में आ गया था कि मैं पीछे देखता तो ट्रक खाई में जा गिरता। उस लम्हे मैंने अपने आप को सबसे ज़्यादा बेबस पाया था। जैसे ही मोड़ ख़त्म हुआ मैंने पीछे देखा, मुझे वहाँ कोई नज़र नहीं आया, मगर कैब में हिलते कप को देखकर मैं समझ गया था वो वहीं मौजूद थे। मेरे लिए अब अंदर भी मौत थी और बाहर भी। मुझे बस चुनना ये था कि कौन सी मौत अपने लिए सिलेक्ट करूं। इससे पहले कि वो मुझे कुछ कहता मैं चीख उठा, देखो वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मुझे नहीं पता था कि वो कोई जानवर या तुम में से कोई है। मेरी आवाज़ कांप रही थी, मगर उन्हें मेरी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जो नुकसान होना था वो अब के हो चुका था। मुझे अब अपनी हर कोशिश नाकाम होती नज़र आ रही थी। मैं ट्रक से बाहर किसी सूरत नहीं जाना चाहता था, वरना तो पूरा कबीला मुझे ऐसी सज़ा देता जो मेरे ख्वाबो ख्याल में भी ना होती। मैं बस कोशिश कर रहा था कि किसी तरह थोड़ा टाइम ले लूं ताकि लोड वाली लोकेशन के पास पहुंच जाऊं। मेरी आवाज़ें सुनकर कोई मेरी मदद को आ सके। मेरे और उस लोकेशन के दरमियान बस अब चंद 100 मीटर का ही फासला था। मुझे वहाँ पे जल्दी हल्की सी रोशनी नज़र आने लगी थी, मगर इससे पहले कि मैं वहाँ पहुँचता मुझे अपनी गर्दन पर उसकी उंगलियाँ महसूस होने लगी, बर्फ़ जैसी ठंडी उंगलियाँ। वो मुझे जकड़ रहा था। मेरा सांस रुकने लगा। पूरी ताकत से मारी गई मेरी चीखें भी अब मेरे कानों तक भी नहीं पड़ रही थी। मेरा जिस्म ठंडा होने लगा था। मुझे कोई पता नहीं था कि मेरा ट्रक कहाँ और किस ओर जा रहा था, या जा भी रहा था कि रुक गया था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं उस वक्त अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में था, लेकिन मेरे सामने ही कोई नहीं था जिससे लड़ता, खुद को बचाता। जो हो रहा था मेरी आंखों से दूर हो रहा था। और फिर एक झटका सा लगा, शायद मेरा ट्रक किसी चीज़ से टकरा गया था। मुझे याद नहीं कि मेरे साथ अगली कुछ देर में क्या हुआ। मेरी आंख किसी की ज़ोर की दस्तक पर खुल गई। मैंने आंखें खोली, बाहर देखा। मेरे ट्रक के केबिन में खून बिखरा हुआ था। मेरा जिस्म जख्मी था, सामने का शीशा टूटा हुआ था। शायद मैंने लकड़ियों के एक ढेर में ट्रक दे मारा था। दस्तक अभी भी सुनाई दे रही थी, पर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। तभी मेरी नज़र लाइट पकड़े राजेश पर पड़ी। वो नेपाली लड़का हमारी कंपनी में एक चौकीदार था। मेरा नाम ऊंचा ऊंचा पुकारते हुए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। मैंने निढाल जिस्म के साथ साइड वाली विंडो का लॉक ओपन किया। विंडो के अनलॉक होते ही उसने जल्दी से मुझे बाहर निकाला। मेरा पूरा जिस्म पसीने से शराबोर था। हाथ थे कि कांप रहे थे, दिल था कि सीने से निकलने की कोशिश कर रहा था। ट्रक के बाहर आते ही मैं ज़मीन पर गिर गया। मेरे पास अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि खुद को संभालता। क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही, राजेश बड़ी परेशानी में बार बार पूछ रहा था। मुझे नहीं पता, बस मुझसे दूर मत जाना, वो यही है सब। मैंने सब कुछ एक ही सांस में कह दिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिक्र न करो, राजेश ने तसल्ली देते हुए कहा। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो कहीं गए नहीं थे। ये तो भला हो राजेश का कि उसने मुझे किसी तरह देख लिया, वरना रात के इस पैर वो मेरा हशर नशर कर चुके थे। अभी हम वहीं बैठे ही थे कि राजेश ट्रक की तरफ देखते हुए सहम गए। मुझे याद है बस उसके मुंह से इतना ही निकला था, वो देखो वहाँ। मैंने जैसे ही मुड़ कर देखा, मेरे पूरे ट्रक के ऊपर पंजों के निशान थे।
ایک دو نہیں بلکہ پورے ٹرک پر ہر طرف سے، اور اب کے مزید بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ ہر نشان میں سے خون کے قطرے بہہ کر نیچے کی اور آ رہے تھے۔ وہ شاید اپنا غصہ دکھا رہے تھے۔ جنات کے ہاں ایک اصول ہے کہ وہ اکیلے انسان کو خوب ڈراتے ہیں، مگر جب دو ہو جائیں تو وہ دور رہنے میں ہی اپنی عافیت سمجھتے ہیں۔ میں اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بچ نکلا تھا۔ میرے سامنے پنجوں کے نشانات دیکھتے ہوئے راجیش بولا، یہاں سے جلدی چلو، میرے کیمپ کی اور۔ اس کی آواز ڈگمگا رہی تھی۔ ہم ہر بڑھتے قدم کے ساتھ ان کے غصے کو محسوس کرتے جا رہے تھے۔ فکر نہ کرو، جب تک ہم دو ہیں یہ ہمارے قریب نہیں آئیں گے، میں نے راجیش کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی ہم کیمپ میں داخل ہوئے ان کا زور ذرا کم ہو گیا۔ اب کے ہر گزرتا پل ان کی حرکتوں میں کمی لا رہا تھا۔ اس رات ہم دونوں اکٹھے رہے یہاں تک کہ صبح کا اجالا ہو گیا۔ روشنی کے پھیلتے ہی میں رکا نہیں، میں نے لوڈ ڈراپ کیا، اپنا ٹرک لیا اور چھوڑ دیا۔ کانٹریکٹ، دوسرے لوڈ، ہر چیز، یہاں تک کہ میں نے دوبارہ پیچھے تک دیکھا بھی نہیں۔ لیکن سچ بتاؤں تو جیسے وہ کہتے ہیں نا، جنگل صرف ڈراتا نہیں تھا بلکہ مارک بھی کر لیتا تھا، ویسے ہی میں نے محسوس کیا۔ آج بھی ایون کتنے عرصے بعد مجھے ان کی آنکھیں، ان کا غصہ، ان کی حرکتیں سب محسوس ہوتا ہے۔ ہاں اب کہ تھوڑا کم ہوتا ہے پر ہوتا ضرور ہے۔ وہ مجھے آج تک نہیں بھولے اور نہ ہی میں انہیں۔ اگر یہ دونوں کہانیاں آپ کو پسند آئی ہیں تو اسکرین پر آنے والی کہانی ضرور چیک آؤٹ کیجیے گا، وہ بھی بالکل اسی سے ملتی جلتی، اس سے زیادہ مزید ہارر اور سسپینس سے بھرپور ہے۔